اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر رحمانی وظیفہ کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ ہم قرآن پاک کی 3 ایسی صورت کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جو اپنے آپ میں ہی بہت ساری طاقتیں رکھی ہوئی ہیں، بہت سارے خزانوں کی مالک ہے۔ اس میں سے ایک سورہ ایسی ہے، حدیث پاک کے اکارڈنگ پورے قرآن مجید کا مجموعہ اکٹھا کیا جائے تو وہی سورہ ہے۔ یہ جو 3 سورہ مبارکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کا وظیفہ بتائیں گے، ان تینوں کی بڑی بڑی فضیلتیں ملتی ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ان تینوں سورہ مبارکہ کی راز جاننے کے لیے انسان کو اس کا علوم حاصل کرنا پڑے گا، اور جو شخص اس کا علوم حاصل کر لیا وہ روحانی نگاہوں سے، روحانی طاقتوں کے ذریعے اس کی اصلیت، اس کی سچائی، اس کی پاور کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اور اس کے اندر اتنی طاقتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے اور اتنی پاور مولا اس کے اندر رکھا ہے، جو پاور اگر ایک انسان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی پوری دنیا ہی بدل جائے۔ اگر کوئی شخص بھٹکا ہوا ہے اپنے راہ راست سے تو وہ شخص راہ راست پر آ جائے، وہ شخص صحیح راستے پر آ جائے۔ اس سورہ مبارکہ کی اتنی پاور ہے۔ اچھا، وہ 2+1 یعنی ٹوٹل 3 سورہ مبارکہ وہ کون کون سی ہیں؟ اس میں سے پہلے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، دوسرے کا نام سورہ فلق ہے، تیسرے کا نام سورہ ناس ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، یہ 3 سورہ مبارکہ بہت بڑی کرامتی اور اپنے اندر لاکھوں کروڑوں راز چھپائے رکھی ہیں۔ ہم نے بتایا حدیث پاک کے نزدیک، حدیث پاک کے اکارڈنگ سورہ فاتحہ شریف پورے قرآن کا مجموعہ ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، اس کی بہت ساری فضیلت ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بتائی۔ بس آپ ایک بات جان لے کہ اگر کسی کے اوپر جادو آسیب ٹونا یا گھر کی پریشانی یا کوئی راستے سے بھٹک گیا ہے، اپنی زندگی کو سچے راہ میں لانا چاہتا ہے تو ان 3 سورتوں کا عمل کرے، ان 3 سورتوں کا وظیفہ کرے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا رہے گا، کیسے کرنا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں۔ میرا جتنا سارا وظیفہ آپ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اگر آگے بھی دیکھیں گے تو وہی سارا وظیفہ انشاءاللہ نمازوں کے بعد کہیں ملے گا آپ کو۔ چلیے 3 سورت مبارکہ کا جو پروسیس، جو عملی کام رہے گا، اسے بھی دیکھ لیا جائے، کیسے کرنا ہے، کیسے بچنا ہے، کس طرح سمجھنا ہے، اسے دیکھ لیا جائے۔ سب سے پہلی سورہ مبارکہ جس کا ہم نے نام لیا سورۃ الفاتحہ یعنی سورہ فاتحہ الحمدللہ شریف، دوسری سورہ ناس شریف، تیسری سورہ فلق۔ یعنی ترتیب میں سورہ فلق پہلے ہے، سورہ ناس لاسٹ میں ہے، یعنی آخر سورہ مبارکہ بھی ہے۔ جو وظیفہ آپ کو کرنا ہے وہ ظہر بعد کا رہے گا، یعنی ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ چاہیں تو اس وقت کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ کی مرضی رہے گی، آپ جب چاہے کریں۔ ویسے تو عبادت کے بعد یعنی فرض عبادت کے بعد سب سے بہتر ہوتا ہے، یعنی نماز کے بعد کرے تو زیادہ بہتر، زیادہ افضل ہے۔ وقت نہیں تو آپ کوئی اپنا ٹائم مقرر کر لے جس ٹائم پہ آپ کو کرنا ہو اور جس میں آپ کا آسانی ہو۔ پروسیس وہی رہے گا جیسا کہ ہم بتاتے آتے تھے۔ اور سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیے گا۔ درود شریف کم سے کم آپ کو جو پڑھنا ہوگا وہ 21 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفلق شریف پڑھیں گے، اس کو بھی آپ 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ ناس شریف کی تلاوت کریں گے، اس کو بھی 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ پھر سے 21 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں۔ پھر اس کے بعد یہ جو وظیفہ رہے گا عملی طور پہ کمپلیٹ ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ جیسے چاہیں اپنے مولا سے دعا کریں، اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح دعا مانگیں گے۔ بہتر تو یہ ہے درود شریف پہلے پڑھ کر پھر دعا مانگے۔
اور جو بھی معاملات رہیں گے اب آپ اپنے حساب سے دیکھیں. یہ ہے انشاءاللہ اگر آپ کرتے ہیں، میرا یقین ہے کہ اگر آپ اس کو اسپیشلی نماز کے بعد اگر کرنا شروع کریں گے تو یقیناً آپ کا کام بنے گا، اس لیے کہ رب ذوالجلال کا جو کلام ہے، ہر کلام کی ایک ایک آیت، ایک حرف میں مزید برکت ہے، مزید پاور ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سبسکرائب خیال سے کر لیں اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں سب لوگوں کے لیے دعا کریں، اسپیشلی تحفظ ناموں سے رسالت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے دعا کریں، جو تقریباً 3 سال سے زائد ہیں، جو ابھی قید میں ہیں. ان کے لیے دعا کیا کریں. ہماری یہی گزارش ہے آپ سے، ان کے لیے دعا کریں. بس آج کے لیے اتنا ہی. سبسکرائب کر لیں خیال سے، بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن آل پہ کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے وظیفہ کی ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ سماعت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.